سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں للکارے بجنے شروع ہو گئے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام عالی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دو۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی۔ امام عالی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے عزیزو، میں تم سے بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی، مگر آپ کے ساتھیوں میں سے جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ امام پاک، ایسے نازک وقت میں ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کر چلے جائیں، ایسے وقت میں ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا رسول فرمائے گا، تم نے اپنی جانوں کو میرے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا، تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام عالی مقام نے فرمایا، سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آندیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مثل راہ بننا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے۔ صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اچھا اب آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت سے اٹھ کر اپنے مقام پر آ گئے اور امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ وہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ، حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا، بیٹا حسین، جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا، یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں، نیزے، بھالے، تیرے، کمان لے کر آئے ہیں، یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہے۔ سرکار یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام عالی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر امام عالی مقام دعا کر رہے تھے، اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی، وہ کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے، ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے۔
जो अल्लाह ताला की रजा पर राजी थे, उधर जुल्म और जफा की आंधियां उठी। यजीदी लश्कर में फिर ललकारे बजने शुरू हो गए और बदबख्त घोड़ों पर सवार हो के इमाम आली मुकाम के खैमों की तरफ चक्कर लगाते हुए आए और फख्र गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए आए। है कोई हमारे मुकाबले में आने वाला तो आए। उन्होंने मुकाबले के लिए चैलेंज दिया, पुकारा, यहाँ तक के जारहाना कदम उठाया और पहल कर दी। इमाम आली मुकाम के खैमों की तरफ तीर बरसा दिए और मुकाबले में आने के लिए ललकारा। इमाम आली मुकाम के साथी जो शौक शहादत के लिए सरशार थे, उन्होंने भी जवाब देने के लिए इमाम से इजाज़त तलब की। इमाम आली मुकाम ने इजाज़त अता फरमाई और आपके रुफ़ाका मैदान करबला में अपनी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने लगे। 3 दिन के भूखे और प्यासे अपने सब्र इस्तक़लाल का मुजाहरा करने लगे। वो भूखे और प्यासे होने के बावजूद भी यजीदी लश्कर पर भारी थे। इमाम आली मुकाम का एक एक साथी उनके 10-10 आदमियों पर भारी थे। मुकाबला बड़े जोर का शुरू हो गया। इमाम आली मुकाम के साथी एक एक करके 50 जाम शहादत नोश कर गए। आपके 50 साथी बहुत से यजीदियों को वासिल जहन्नम करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। इमाम आली मुकाम ने अपने 50 रुफ़ाका की शहादत को अपनी आंखों से देखा। अपने दोस्तों, अपने अजीजों के सीनों में तीर पेवस्त होते हुए देखे। वो सब्र व इस्तक़लाल का मुजस्समा ये सब कुछ देख रहा था और कह रहा था, मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। इमाम आली मुकाम के 50 साथी जाम शहादत नोश कर गए। अब आपके अपने अजीज रह गए थे, भाई रह गए थे, भतीजे, भांजे और बेटे रह गए थे। फिर इमाम पाक घोड़े पर सवार हुए। सवार होकर यजीदी लश्कर के सामने गए और फरमाया, है कोई आले रसूल की मदद करके जन्नत में जाने वाला? है कोई ऐसे नाजुक वक्त में औलाद रसूल के साथ ताउन करने वाला, औलाद रसूल पर तरस खाने वाला? आपने ये ऐलान जो फरमाया, इस ऐलान से हुर बिन यजीद राही था, उसकी तकदीर में इनकलाब पैदा हुआ। वो अपने घोड़े पर बेताब व मुस्तरीब हुआ। उसके एक साथी ने कहा, हुर क्या बात है, तुम बड़े बेताब नजर आ रहे हो और मैंने तुम्हें बड़े बड़े मार्कों में देखा है, किसी मार्के में तुमने बेताबी का इजहार नहीं किया। आज तुम बड़े मुस्तरिब बेकरार नजर आ रहे हो, क्या बात है? हुर ने कहा, क्या बताऊं, मेरी एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है और मैं दरमियान में कशमकश में मुब्तला हूँ, इस तरह पे मुब्तला हूँ। क्या करूँ? एक ताकत है जो मुझे जन्नत की तरफ खींच रही है, एक ताकत है जो मुझे दोजख की तरफ खींच रही है। ये कहते ही अपने घोड़े को एड़ियां मारी। यजीदी लश्कर से निकला और ये कहते हुए निकला, अगर हो सके जन्नत में ही जाना चाहिए। हुर यजीदी लश्कर में से निकला। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। जब किसी ने वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के घर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर है दारुश्शफा वाले। असल बात ये थी कि किसी एक के निकल आने से इमाम आली मुकाम की फौज में कोई इजाफा नहीं हो गया। किसी एक के आ जाने से क्या हो जाता है? दूसरी तरफ हजारों थे, हजारों में से एक निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद अफराद में एक बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये थी, हुर था जन्नती, खड़ा था दोज़खियों में, नेक बख्त था, खड़ा था बख्तों में। इमाम आली मुकाम के बसीयत अफरोज निगाह ने देखा है जन्नती खड़ा है दोज़खियों में। इमाम आली मुकाम गए और जाकर पुकारा। यही आपका पुकारना उसके निकलने का सबब बनना था। तो इमाम आली मुकाम गए, जाकर पुकारा। आपका ये पुकारना उसके निकलने का सबब
بننا تھا۔ آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی۔ حر جو تھا یزیدی لشکر سے نکل کر امام عالی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابن رسول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کوئی اس نازک وقت اولاد کے رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ حضرت میں حاضر ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ۔ اس نے کہا، حضرت آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ حر تلوار نیلام سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا، دیکھو ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ تمام یزیدی ٹوٹ پڑے اور حضرت حر نے بھی زور کا حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ کیا تھا؟ یوں سمجھو کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد امام عالی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے کہ امام پاک نے انہیں بھی اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما اور اجازت دی۔ وہ بھی میدان جنگ میں گئے، اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور آخر جام شہادت نوش کر کے وہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اب امام عالی مقام کے بھائی امام پاک سے مل کر اجازت لے کر میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں شیر خدا کی قوت ہے۔ شیر خدا کے بہادر فرزندوں نے وہ بہادری، وہ شجاعت دکھائی کہ میدان کربلا کے ذرے آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، وہ بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام کے آنکھوں کے سامنے آپ کے بھتیجے تھے، حضرت حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پوتے حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے امام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ چچا جان ہمیں بھی رخصت کیجیے۔ آپ نے جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا آنکھیں اشک بار ہو گئی، اشک بار آنکھوں سے فرمایا، میرے بھتیجوں، میرے پیارے بچوں، تم میرے ساتھ آئے تھے کہ چچا کے ساتھ چلیں گے؟ چچا محبوں اور عقیدت مندوں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلیں تاکہ چند روز خوشی سے مریدوں کے ہاں گزاریں۔ بچوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں کھانے، تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا۔ سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں۔ تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا۔ لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے کہ چچا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجیے، ہم بھی جنت الفردوس میں جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ چچا جان، 3 دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے، اب تو دل یہی کرتا ہے کہ جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے اور دادا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پئیں اور اپنی پیاس وہ بجھائیں۔ وہ بچے جو شوق کی شہادت میں سرشار تھے، امام عالی مقام نے انہیں بھی سینے سے لگایا، پیار کیا اور اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجوں کو رخصت کیا۔ حضرت علی کے پوتے امام حسن کے آنکھوں کے تارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کر چمکے۔ یزیدوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، بہت سی یزیدوں کو واصل جہنم کیا، آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام عالی مقام کے سامنے کون کھڑا ہے؟ آپ کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام عالی مقام کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ حضرت قاسم تھے 19 سال کے نوجوان، حضرت امام کے بھتیجے۔ حضرت سیدہ سکینہ کی منگنی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اپنے اس جوان بھتیجے کو دیکھا، حضرت سکینہ کے ہونے والے سرتاج کو دیکھا، تو
फूट फूट कर रोने लगे और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस तरह रुखसत दूं, मैं किस बात की इजाज़त दूं? क्या अपने जिस्म पर तीर खाने की इजाज़त दूं? क्या तुम्हें तलवारें खाने की इजाज़त दूं? मेरे बेटा देखो, मेरे भाई इमाम हसन की आरजू ये थी कि सुकैना का निकाह तुमसे कर दिया जाए। मेरे बाद मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सुकैना से निकाह कर लेना, ताकि मेरे भाई की आरजू पूरी हो जाए। और हजरत कासिम कह रहे थे कि चचा जान, अब्बा जान की एक और भी आरजू थी, वो भी सुनिए। चचा जान, मेरे अब्बा जान ने मेरे गले में एक तावीज़ डाला था और ये वसीयत की थी कि बेटा इस तावीज़ को उस वक्त खोल कर पढ़ना जब बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। जब कोई मुसीबत का वक्त आए उस तावीज़ को खोल कर पढ़ना, इस पर अमल करना। मैंने ये तावीज़ खोल दिया है और पढ़ा है, इससे बढ़कर मुसीबत का वक्त और कौन सा आएगा। मैंने इस तावीज़ को जो खोल कर पढ़ा है, इस पर लिखा हुआ है कि ए मेरे बेटा कासिम, एक वक्त आएगा मेरा भाई हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों में घिर जाएगा। उस वक्त दुश्मन उसकी जान के प्यासे होंगे। तो मेरे बेटा, अगर मेरे बेटे हो, उस वक्त अपनी जान को अजीज ना समझना, बल्कि अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान कर देना, क्योंकि उस वक्त जो हुसैन पर कुर्बान होंगे अल्लाह ताला की राह में, उनका बहुत बड़ा दर्जा होगा। तो चचा जान, आप भी मुझे अपने हाथों से रुखसत कीजिए। मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि आप मुझे रुखसत कीजिए कि मैं जन्नतुल फरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास को बुझाऊं और जाकर अपने अब्बा के कदमों में गिर कर कहूं कि अब्बा, मैंने आपकी आरजू पूरी करके आया हूं, मैं आपकी आरजू पूरी करके आया हूं और चचा पर कुर्बान होकर आया हूं। सलामुन या रसूल अल्लाह, सलामुन या हबीब अल्लाह, सलामुन या नबी अल्लाह, सलामुन या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम आली मुकाम ने अपने उस जवान भतीजे को भी सीने से लगाया और मैदान की तरफ रुखसत कर दिया। कहते हैं, इमाम कासिम ने यजीदी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस नौजवान भूखे प्यासे होने के बावजूद बहादुरी दिखाई। यजीदी लश्कर के बड़े बड़े बहादुर भी हैरान थे। आखिर ये नौजवान भी जख्मों से चूर चूर होकर जामे शहादत नोश कर गए। इमाम आली मुकाम के चारों भतीजे भी शहीद हो गए। चारों भतीजों के बाद आपकी हकीकी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब अपने महरुमा को लिए खड़ी थी, जो मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ ना तोड़ो। बच्चों, मैं अपने साथ इसलिए नहीं लाया था, ये अपने जिस्मों पर तीर खाएंगे या ये नेज़ों के ऊपर उछाले जाएंगे। मेरी बहन, ये बच्चे हैं, ये नौजवान मेरे भांजे हैं। मैं किन आँखों से तीरों का मीर बरसते देखूंगा। खुदा के लिए इनको अपने साथ ले जाओ, खेमों में ले जाकर बैठ जाओ। मगर बहन ये कह रही थी कि हुसैन, ये नहीं हो सकता, तेरी मजलूम बहन के बेटे तुझ पर कुर्बान ना हो, वो पीछे रह जाए। मैं भी अपने दो बेटे तुम पर कुर्बान करना चाहती हूँ। मैं भी जन्नतुल फरदौस में पहुंचकर अपनी वालदा से कहूँगी, माँ, मैंने भी अपने दो बेटे तेरे लाल पर कुर्बान किए हैं। मेरे बेटे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये भी जन्नतुल फरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने की आरजू रखते हैं। इनको भी अपने सीने से लगाओ और इनको भी रुखसत करो। बहन का इसरार था। इमाम आली मुकाम, जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए अजीम समीम कर लिया था, उन्होंने अपने इन दो भांजों को भी सीने से लगाया और मैदान की तरफ रुखसत कर दिया। हजरत ज़ैनब के महरुमा, ज़ैनब की आंखों के तारे, ज़ैनब के दिल के सहारे मोहम्मद और औन मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। माँ ने देखा बावजूद सब्र ज़ब्त के आंखों से आंसू बह निकले और माँ ने अपना मुंह अपनी चादर में छुपाते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें खुदा की सुपुर्द करती हूँ, जाओ, तुम्हें खुदा के हवाले किया। नौजवान जूं ही आगे बढ़े, यजीदी दरिंदों ने उन पर टूट पड़े। उन्होंने चंद मिनटों में उन बच्चों को नेज़ों पर उछाल दिया। इमाम आली मुकाम दौड़े गए और दौड़कर अपने हकीकी भांजों को
भांजों की लाशों को उठा कर लाए और लाकर खैमों के पास रख दिया कि लो ज़ैनब, तुम्हारी आरजू पूरी हो गई, तुम्हारे बेटे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। माँ बच्चों की लाशों के पास खड़ी थी और बच्चों की जुल्फों को संवारते हुए कह रही थी, बच्चों, आज तुम्हारी माँ तुम पर बड़ी खुश है। तुम अपने मामू पर नसार हो गए हो, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए हो, अपनी माँ को राजी कर दिया, तुम्हारी माँ तुम पर बहुत खुश है। दोनों भांजों की शहादत के बाद इमाम आली मुकाम जिस वक्त अपनी बहन सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ कर खैमे में ले जाते हैं, जाकर क्या देखते हैं कि आपका वो नूरे नज़र 6 माह का अली असगर जो दूध पीता बच्चा था, शिद्दत प्यास से उसकी जुबान बाहर आ गई थी और माँ कह रही थी कि हुसैन, इस बच्चे की हालत हमसे देखी नहीं जा रही, ये रोता है तो इसकी आवाज़ नहीं निकलती, किसी तरह पानी हासिल करो, इसकी प्यास बुझाओ। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने जब ये बात सुनी तो बेकरार हो गए। कहा, हुसैन, मुझे इजाज़त दो, मैं अभी नहर फराग से इसके लिए पानी लेकर इसकी प्यास, इस मासूम बच्चे की प्यास को बुझाऊंगा। इमाम आली मुकाम ने कहा कि भाई, सब्र से काम लो, इनकी प्यास अब जन्नतुल फिरदौस में ही जाकर बुझेगी। लेकिन हज़रत अब्बास कह रहे थे कि भाई, बड़े अफसोस का मुकाम है, हमारे होते हुए यह मासूम पानी को तरस जाए, इसकी जुबान बाहर आ जाए, इसकी प्यास ना बुझे। मैं शेर खुदा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने किले खैबर का दरवाज़ा जिसने किले खैबर का दरवाज़ा हाथों में उठा लिया था। अभी अभी नहर फराग से पानी लाऊंगा, इस मासूम अली असगर की प्यास को बुझाऊंगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा कंधे पर चढ़ा लिया, तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को सर पर छोड़ दिया। नहर फराग पर पहुंचे, घोड़े को नहर में डाल दिया, बड़ी तेज़ी के साथ मशकीज़ा भरा, उसका मुंह बांध कर मशकीज़ा बाएं कंधे पर चढ़ा लिया। पानी का एक चुल्लू भर कर पीने लगे और जब पानी का चुल्लू मुंह के करीब ले गए तो अली असगर की प्यास याद आई। कहा, ए अब्बास, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि अली असगर से पहले अपनी प्यास बुझा लो। तुम अली असगर की प्यास बुझाने के लिए आए हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं आए। पहले उस मासूम की प्यास बुझाओ, फिर तुम पानी पीने के हकदार होगे। फिर भरा चुल्लू फेंक दिया और घोड़े को नहर से निकाला। जब आपने घोड़े को नहर से निकाला तो वो जालिम मुहासरा करके खड़े थे। आपने उनके मुहासरे को चीरा, उन्होंने फिर आगे से मुहासरा किया। आपने फिर चीरा। आपने उनकी सफ़ों को चीरते हुए, मुहासरा तोड़ते हुए, लाशों के अंबार लगाते हुए शेर खुदा के फर्जंद आ रहे थे, मगर आप तन्हा थे, वो 4000 थे। उन्होंने आप पर मुहासरा करके आप पर तीरों का मी बरसा दिया। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, आपके जिस्म में पेवस्त हो रहे थे, और जब आपके जिस्म मुबारक को तीरों से छन्नी कर दिया गया और आपका बहुत सा खून निकल गया तो दरिंदों के हौसले बढ़ गए कि उसका खून काफ़ी निकल गया है, अब इसके अंदर मुकाबले की ताब नहीं रही। उन्होंने मुहासरे को तंग किया और करीब हो गए, यहाँ तक वो पीछे की जानिब थे। उन बुज़दिलों ने आगे बढ़कर इस जोर का हमला किया कि हज़रत के बाएं कंधे को काट दिया। जब बायां कंधा कट गया, मशकीज़ा गिरने लगा। शेर खुदा के फर्जंद ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, उस वक्त मशकीज़े को दाएं कंधे पर चढ़ा लिया। उन बेदीनों ने दाएं कंधे पर पे दर पे वार करके उसको भी काट दिया। मशकीज़ा गिरने लगा। शेर खुदा के फर्जंद की हिम्मत का आलम देखो, उस मशकीज़े को दांतों में थाम लेते हैं। अब बाजू कटे हुए हैं, हाथ कोई नहीं जिससे घोड़े की लगाम थामे, अब कोई हाथ नहीं जिसकी तलवारें चलाए या दुश्मन के वार को रोके। दोनों बाजू कटे हुए हैं और मशकीज़ा दांतों में है। उन बेदीनों ने आगे बढ़कर तीर जो मारे, चंद तीर मशकीज़े में लगे जिनसे मशकीज़ा फट गया और पानी ज़मीन पर बिखर गया। आपने मशकीज़े की गिरफ्त ढीली कर दी, दांत खोल दिए और मशकीज़ा नीचे गिर गया। और आप कह रहे थे, ए अली असगर, काश मैं तेरी प्यास बुझा सकता। बेटा, मैं तेरी प्यास बुझाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ए अली असगर, तुम आकर देखो तो सही तुम्हारे चचा का क्या हाल है।
آپ کھڑے تھے، ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو جو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا، جو ہی آپ گھوڑے کے نیچے گرے تو ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر تلوار جو مارنی شروع کی۔ امام عالی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے نیچے گر گیا، آپ رو پڑے، رو کر کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے سارے ساتھی اب جواب دے گئے، یہ میرا بازو جو عباس علم بردار بھی کٹ گیا، اب حسین پردیس میں غریب الوطنی میں بے سہارا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، وہ بے دین آپ کا سر کاٹ کر لے جا چکے تھے۔ اس لاش کے پاس پہنچے جو خون میں نہائی ہوئی تھی، بے سر لاش کے پاس پہنچے تو ہچکیاں بھر بھر کر روئے اور کہا میرے بھائی تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بات بھی نہ کی، ابھی تو میں نے تم سے بڑی باتیں کرنی تھی۔ بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے امام علی مقام واپس آئے تو واپس آ کر یہ منظر دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام فرما رہے تھے کہ بیٹا سنو، تم تو تصویر مصطفیٰ ہو، تمہیں جب دیکھتے ہیں تو دل کی پیاس بجھ جاتی ہے، تم نانے کی تصویر ہو، نانے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، تمہیں اگر رخصت کر دوں گا تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی رہے گی، بیٹا تم نہ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ مگر حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے ہیں، میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے ہیں، میں کسی کے پیچھے نہیں رہوں گا، میں بھی جنت الفردوس میں جا کر اپنی پیاس بجھاؤں گا، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے۔ ابا جان، امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگائے اور اجازت دی۔ یزیدیوں کے ساتھ زور کا حملہ ہوا، آپ نے بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، آپ نے ان کے بڑے بڑے کو واصل جہنم کر دیا، آپ نے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے، یوں ہی وہ قریب یزیدی آیا، بڑی پھرتیلی سے پیچھے ہٹ گیا، اس کا وار خالی گیا، جو ہی اس کا وار خالی گیا امام نے اپنے گھوڑا موڑ کر اس کے پیچھے دوڑایا، پیچھے زور کا حملہ کیا، اس کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا طارق بن عمر غصہ کھا کر آیا، تلوار اونچی، امام علی مقام نے بھی تلوار اونچی کی، دونوں کی تلواریں جو ٹکرائی، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام طلحہ بن طارق، وہ بھی غصہ کھا کر آیا، امام نے اس کو بھی خون میں تڑپا دیا۔ جب تینوں کو قتل کیا تو امام علی مقام نے اپنا گھوڑا واپس پھیرا، دوڑ کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، آگے بڑھے، بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر کر ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا جان پانی نے بہت تڑپایا ہے، ابا جان پیاس نے بہت تڑپایا ہے، پیاس بڑی لگ رہی ہے، پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، لیکن میرا منہ خشک ہے، میرا حلق بھی خشک ہو گیا ہے، میری سانس جو ہے وہ بھی آسانی سے نہیں آ رہی، بہت بےتاب ہو گیا ہوں۔ فرمایا بیٹا صبر سے کام لو، ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کوثر کے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ گے، لیکن بیٹا تم آئے ہو، آؤ میرے قریب آؤ۔ امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا منہ کھول دو۔ علی اکبر نے منہ کھولا، امام حسین نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی، فرمایا لو بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوس لو، شاید تم کو کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ حضرت علی اکبر اپنے باپ امام حسین کی زبان چوس رہے تھے، اس زبان کے چوسنے سے پھر ان کو تسکین ہوئی، زبان چوس کر امام حسین کی آنکھوں کا تارا پھر میدان کی طرف بڑھا۔ حضرت امام علی اکبر نے میدان میں ثابت کر دیا میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، میرے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ کی قوت کام کر رہی ہے۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا، پھر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے اور گھوڑے سے گرتے ہوئے
کہتے ہیں اب میرے ابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام عالی مقام دوڑ کر گئے، ابھی آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے، ان بے دینوں نے علی اکبر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ جوان بیٹی کی لاش کے پاس کھڑے ہیں، امام عالی مقام آنسو بہا رہے تھے، اشک بہا رہے تھے۔ اس لاش کو اٹھایا، لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی، علی اکبر کی لاش کو دیکھا، کہا ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو مٹا ڈالا، ان بے دینوں نے نبی پاک کا نقشہ بھی ختم کر ڈالا، اس زمین پر ان کو تصویر مصطفیٰ کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرت امام عالی مقام اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے، فرمایا بہن صبر سے رہو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑو، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم نے صبر و استقلال سے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بہن کو اندر لے گئے، جب اندر لے گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شیر بانو کہہ رہی تھی کہ حسین سنو اور ادھر آؤ، اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت کو دیکھو، اب شدت پیاس سے اس کا بہت برا حال ہو گیا ہے، یہ تڑپتا ہے، اسے تڑپا نہیں جاتا، روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، یہ منہ کھولے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے بلک رہا ہے، اس کی حالت دیکھ کر ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، سنو دیکھو، ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ اس بچے کو گود میں اٹھا کر یزیدوں کے سامنے لے جائیں، اگر اس معصوم بچے کو دیکھیں گے تو ضرور کسی کو ترس آ جائے گا، کیونکہ بچوں پر کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کر لے گئے، ان سے کہیں کہ ہمیں پانی نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی چند قطرے ٹپکا دو، تو ضرور ٹپکا دیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا شیر بانو تمہاری تمنا آرزو ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع نہیں ہے۔ امام عالی مقام اپنے اس 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر لے جاتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے جا کر فرماتے ہیں دیکھو یہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے علی اصغر، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، سنو میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ارے یہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا، تو سنو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھ سے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا، یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے، تو اس کی پیاس بجھا دو۔ شدت پیاس سے اس کا کیا حال ہے، پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور میں اٹھا کر تمہارے سامنے لایا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے تھے، ایک شکی عدلی بدبخت منون جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس کے کمان پر تیر چڑھا ہوا تھا، تو اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا، جو تیر بچے کے حلق آ کر پیوست ہوا، امام عالی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالا سا لیا، گود سے اچھلتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام پھوٹ کر رونے لگے، رو کر کہنے لگے بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، بچوں پر کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ مولا یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کام کا کردار پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اس ننھی لاش کو اٹھا کر لائے اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امام علی مقام اب اپنی تیاری فرماتے ہیں۔ پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف امام حسین نے اپنے سر پر باندھا، نبی کریم کی دستار مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پر باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور یہ کربلا کا دولہا، کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین اب میدان کی جانب جانے لگے ہیں۔ جس وقت امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی، ایک نظر ان پردہ نشین، ان مظلوم خواتین کو دیکھا جو سب کی سب صبر و استقلال کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے تھے، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، جن کا بھرا ہوا گھر سارا لٹ گیا، یہ ایک سہارا رہ گیا تھا، اب یہ ان کو آخری سلام کہہ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شہربانو تم کو میرا آخری سلام ہو، رباب اپنے حسین کا منہ دیکھ لو، رباب اپنے حسین کا منہ دیکھ لو، پھر تمہیں یہ منہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے، زینب تم فاتح خیبر کی بیٹی ہو، تم صابرہ فاطمہ کی بیٹی ہو، تم سید الصابرین کی اولاد ہو، صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور دیکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، صبر و استقلال کو کسی حال میں بھی ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ اور زینب ایک بات اور بھی سنو، یہ میری پیاری بیٹی سکینہ جو ہے اس کو رونے نہ دینا، یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے نہ دینا، اس سے پیار کرنا، اسے اپنے سینے سے لگائے رکھنا۔ لو اب میں جا رہا ہوں، اب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، معصوم بچی سکینہ آئی، ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، حضرت رباب آئی، حسین کے کندھے پہ منہ رکھ کر ہچکیاں بھر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس مصیبت بھری دنیا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ بے دین بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کی نبی کی اولاد ہو، اللہ کے اہل بیت سے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عظمت کا محافظ ہے۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی، لیکن اس وقت بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ امام علی مقام باہر نکلے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا، جو گھوڑے کو کھول کر سوار ہونے لگے، حضرت سیدہ زینب نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور چادر ڈال کر باہر نکلی اور کہا کہ میری ماں جائے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا ہے، میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں، میرے بھائی تم نے سب کو سوار کرایا، میدان کی طرف رخصت کیا، اب تمہارے سوار کرانے والا کوئی نہیں، تمہاری مظلوم بہن تمہیں سوار کرائے گی، لو میری ماں کے جائے گھوڑے پر چڑھو، تمہاری مظلوم بہن تمہارے گھوڑے کی لگام تھامتی ہے، چلو۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا، حضرت امام علی مقام گھوڑے پر چڑھے اور چڑھ کر میدان کی طرف بڑھے۔ فاطمۃ الزہرا کا آفتاب یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہا تھا۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک کا نوازا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا، میری طرف دیکھو، میں کون ہوں؟ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ میرا پھول ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس رخساروں، لبوں، پیشانی، گردن کو اللہ کا نبی چوما کرتا تھا، میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے،
میں ہی وہ حسین ہوں جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، فاتح خیبر ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کا نانا اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جب اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں ہوتا تھا اور میں پشت پر آ کر سوار ہو جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تروانے والوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ کیا دیکھتے ہو پیچھے کوئی نہیں رہا، اب میں ہی رہ گیا ہوں۔ وہ بے دین آگے بڑھے، انہوں نے تلواریں نیلام سے باہر نکالی، نیزوں کو سیدھا کیا، لیکن امام عالی مقام نے تلوار نیلام سے باہر نکال کر ان پر حملہ کیا تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن امام عالی مقام کی تلواریں ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ ان بے دینوں کے سر کٹ کر اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں پتے گر رہے ہوں۔ شیر خدا نے لاشوں کے انبار لگا دیے، باوجود اس کے صدموں سے چور چور تھے اور 3 دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کی تلوار ذوالفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس دن بدر میں جوہر دکھا رہی تھی۔ یہی تلوار جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں میں تھی، جب چلتی تو غیب سے آواز آتی تھی، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کر خاک و خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار کر آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمر بن سعد بولا، سارے مل کر تیروں کا می برسا دو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسی کو گھیر کر تیروں کا می برسانا شروع کیا۔ چاروں طرف سے تیر آ کر امام کو پیوست ہونے لگے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ pھیرتے اور فرماتے تھے، بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے۔ جو ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کر آپ نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے کچھ اور ہی منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے تھے، امام حسن مجتبی اور فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہو کر آ گئی تھی۔ یہ سب کہہ رہے تھے، حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے رسول پاک اس بوتل میں ڈال رہے تھے، کہہ رہے تھے، نبی کا نواسہ اپنے خون میں نہا گیا، اس کے پھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے تو عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی۔ یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جن کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے سے گرے، شمر لین، حولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے۔ شمرلین چھاتی پر چڑھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے، فرمایا، سچ فرمایا تھے میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ اور شمر، آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، میرا سر بھی اس وقت جدا کرنا جب میرا سر سجدے میں رکھ دوں۔ اس وقت امام علی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس وقت بھی اگر کوئی تمنا آرزو تھی تو میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی
سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کر دکھائی، دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر مجھ سے محبت ہے، میری زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ امام عالی مقام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح پڑھ کر کہا مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ امام عالی مقام جس وقت ان بے دینوں نے آ کر آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام عالی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا اور اپنی پیشانی کو امام عالی مقام کا خون لگایا۔ خون لگا کر وہ دوڑا، جب دوڑا شمر نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑو، کہتے ہیں کہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا، دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کر ختم کر دیا۔ 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے۔ شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو، دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونا چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اترنا، میں باہر جا کر دیکھوں شاید تمہارے بابا آئے ہیں۔ مظلوم بہن جب باہر آئی، گھوڑے کی زین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جھرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جھرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جھرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان کا نام قدیر ہے۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے ممبر بنا دو۔ ممبر لگ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت رسالت کی شہادت دی۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ میں تم سب کے جانوں سے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کی جانوں سے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تم جانتے ہو؟ کیا شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا۔ ہر کوئی کہتا یا رسول اللہ قولوا بلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر، تمام مومنوں کی جانوں سے عزیز تر۔ ہم جانتے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ نے 3 بار اقرار کر لیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کر ساتھ کھڑا کر لیا اور سیدنا علی مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا۔ تاجدار کائنات نے، تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے، تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر کہا لوگو، میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولایت کی شہادت دینے والوں سنو، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جس کا مولا میں ہوں، اس کا مولا علی ہے۔ وہ آج کے بعد ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کا ولی ہے۔ میرے بعد ولی علی ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ جو علی کو ولی جانے
تو بھی اس کا ولی بن جو علی کا ولی نہ مانے، جو علی کو ولی نہ مانے، مولا تو بھی اس کا ولی نہ بن۔ اس اعلان قدیر کے بعد آج تک جس کا ولی علی ہے اسی کا ولی نبی ہے، اسی کا ولی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی کا ولی خدا ہے۔ جو علی کو ولی نہیں جانتا، نہ مصطفیٰ اس کا ولی ہے، نہ خدا اس کا ولی ہے۔ اعلان کر دیا کہ میری بعثت کے بعد وہ وعدہ نبوت و رسالت چلا آ رہا تھا وہ مجھ پر ختم ہو جائے گا۔ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور میری امت میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے، اور اب میری نبوت و رسالت کا فیض و روحانی میرے بعد میری آل کے ذریعے سلسلہ ولایت امامت سے چلے گا۔ اور ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم اور علی سے ولایت شروع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم باب نبوت ہوئے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور علی فاتح باب ولایت ہوئے، علی سے ولایت کا دروازہ کھول دیا، اور سیدنا امام مہدی خاتم باب ولایت ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ولایت ختم ہو جائے گی۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حمزہ رکھ دیا، پھر جب دوسرا شہزادہ پیدا ہوا نام جعفر رکھ دیا۔ حمزہ اپنے چچا کے نام پر، جعفر نومولود ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر نام رکھ دیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ علی بات سنو۔ حاضر ہوا، فرمایا مجھے حکم آیا ہے میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، بدل دیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ اور جعفر دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا۔ آپ کا نام حسن و حسین رکھ دیا۔ مختلف کتب و حدیث میں حضرت سلیمان نے بھی روایت کیا ہے، حضرت سالم نے بھی روایت کیا، حضرت اکرمہ نے روایت کیا، حضرت جعفر بن محمد نے روایت کیا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے، ائمہ اہل بیت نے روایت کیا ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر نام رکھے۔ حسن اور حسین، مجھے حکم آیا کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ ولادت کے بعد ہی معاملہ زمینی نہ رہا، نام تک بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ ہوئی، نام بھی آسمان سے بھیجے گئے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جب حسن حسین کے نام رکھے گئے، یہ نام کہاں سے آئے؟ حسن و حسین کے نام عرب کی پوری تاریخ میں دور جہالت میں 500-600 سال کا پورا عرصہ وہ دور جہالت کہلاتا ہے۔ عرب کی پوری تاریخ میں کسی گھرانے کے بچے کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو محبوب ہونے والے ہیں مصطفیٰ کے، ان کے نام بھی کسی اور کا نام رکھا گیا ہو۔ پھر یہ نام کہاں سے آئے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں نام جنت کے نام ہے، جنت کے ناموں میں سے یہ دو نام آئے ہیں۔ اگر جنت کے نام ہے، جنت میں حوریں بھی رہتی تھی، غلمان بھی رہتے تھے، ملک بھی رہتے تھے، ملائک بھی رہتے تھے، فرشتے بھی رہتے تھے۔ اگر جنت کے ناموں میں سے ہے، اہل جنت میں سے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔ پہلا سوال، ان کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام تھا؟ یہ نام پھر آئے کہاں سے؟ یہ جنت کے ناموں میں سے ہے۔ جنت میں کسی کا نام حسن و حسین تھا؟ فرمایا کہ نہیں۔ وہ کیوں نہیں جب یہ جنت کے ناموں میں سے ہیں؟ فرمایا دونوں نام جنت کے ہیں۔ ان شہزادوں کی ولادت سے پہلے اللہ نے جنت میں بھی ان دو ناموں کو اپنے پردے میں چھپا رکھا تھا، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا، تاجدار کائنات کو وہ نام بھیجے، جنت کے پردوں میں سے دونوں نام نکالے اور مصطفیٰ کو بھیجے۔ خدا نے مصطفیٰ سے اللہ نے اپنی جنت کے پردوں سے نکالے ہوئے دو نام حسن و حسین شہزادوں کو عطا کر دیے۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب بغدادی، ابن حجر مکی سب نے روایت کیا۔ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے دو ستون ہیں۔ فرمایا کہ جب جنت سج جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ اب میں سج گئی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت میں تجھے دو ستونوں کے ساتھ حسین کر دوں گا، دو ستونوں کے ذریعے تیرے حسن و جمال کو آراستہ کر دوں گا۔ مولا اب سب جنتی آ گئے ہیں، اب وہ ستون تو عطا کر دے جس سے میرا حسن دوبالا ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جنت یہ وہ ستون جن کے ذریعے تیرے حسن کو دوبالا کرنا تھا، ایک ستون حسن ہے، ایک ستون حسین ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا کہ ایک روز جنت اور دوزخ کا مقابلہ ہوا، آپس میں مناظرہ ہوا۔ اس کو حسمی نے مجمع الزوائد میں اور امام طبرانی نے المعجم میں، اور اسی طرح امام عسقلانی نے، ذہبی نے، محدثین نے روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا۔ جنت نے کہا میں تجھ سے بہت زیادہ بہتر ہوں، اچھی ہوں۔ دوزخ نے کہا نہیں، میں تم سے بہتر ہوں۔ دوزخ نے کہا میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے کہا تو کیسے بہتر ہو گئی؟ دوزخ نے کہا کل بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ میرے پاس ہیں، سب نمرود، فرعون، حامان، بڑے بڑے جوابر میرے پاس ہیں، اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ دوزخ کی یہ بات سن کر جنت چپ کر گئی۔ اللہ پاک نے جنت کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا فرشتوں سے کہ اے جنت چپ نہ ہو، خاموش نہ رہ، لاجواب نہ ہو، اس دوزخ کو جواب دے۔ تیرے پاس بدبخت ہیں جو سلطان و بادشاہ ہیں، وہ بدبخت ہیں، ان سے تیری بدبختی ہی بڑھے گی۔ میری خوش نصیبی و سعادت، حسن و جمال، عظمت و کمال اور بزرگی و برتری کے لیے خدا نے کہا جنت اس کو کہہ دے صرف حسن و حسین یہ دونوں کافی ہیں۔ جنت حسن و حسین کے نام پر فخر کرتی ہے۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طبرانی میں فرماتے ہیں
میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی چلے ہی تھے، تھوڑا دور پہنچے تھے، سیدہ کائنات حضرت بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے 2 شہزادوں کی رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ آواز آئی حسن و حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، دونوں رو رہے تھے۔ ہماری جگہ چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ گئے اور حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا کہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کا رونا گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے عرض کیا، سیدہ نے عرض کیا، ابا جان انہیں پیاس بہت سخت ہے، پاس پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، با آواز بلند پوچھا، کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے اپنی چھاگلیں الٹائی، کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پانی کی بڑی قلت تھی، سب بغیر پانی کے چل رہے تھے، راستے میں کوئی کنواں آئے گا تو لے لیں گے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹ گئے، فرمایا بیٹا پانی تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے کجاوے میں بھی پانی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا، سیدہ کائنات بیٹا فاطمہ ایک کو میرے پاس کر دے۔ آپ نے چادر میں سے آگے شہزادے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے گود میں لے کر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادہ آپ کی زبان مبارک چوسنے لگا، اتنی دیر زبان چسائی اسے سیرابی ہو گئی، وہ چپ ہو گیا۔ فرمایا پھر یہ واپس کر دیا، پھر فرمایا دوسرا شہزادہ دے دو، دوسرے کو آگے کیا، اس کو زبان چسائی، دیر تک زبان چساتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی چپ کر گیا۔ فرمایا کہ وہ اس طرح سیراب ہوئے، پورے سفر میں دوبارہ ہم نے ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ ان کی محبوبیت بتا رہا ہوں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔